بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اللہ نے جتنی سی زندگی دی ہے، یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ اب اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے کہ جو دنیاوی خواہشات میں لگ جائے اور اپنی موت کو بھول جائے۔ معزز ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں یہی سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں زندگی جو ملی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے، ورنہ پھر آخرت کے دن دنیا کے ہوشیار اور دنیا کے عقل مند آخرت کے دن بیوقوف کہلائیں گے، اور دنیا کے بیوقوف جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا، پھر وہ کل آخرت کے دن عقل مند کہلائیں گے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے پیش کرو۔ اب بادشاہ جو تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے، تو ان کا حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل لایا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ بیوقوف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ بیوقوف حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہی رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا، افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ انسان اس عارضی زندگی کے اونچے مقام پر پہنچنے کی ہر ممکن جد و جہد سے گریز نہیں کرتا، جو ہر ایک کے لیے لوہے کے چنے چبوانے کے مترادف ہے، مگر دائمی زندگی کا اعلیٰ مقام جو بڑی آسانی سے نہ صحیح مگر کوشش سے ہر کوئی پا سکتا ہے۔ اپنی شاپنگ میں ہزاروں لگ جاتے ہیں، لیکن جب خدا کے لیے دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم جیب میں سکے ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے معزز ناظرین، اپنی آخرت کی تیاری کریں، ورنہ پھر ہم سے بڑا بیوقوف کل قیامت کے دن اور کوئی نہیں ہوگا۔